ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ 10 کہتے ہیں اور کچھ لوگ 7 کہتے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ کتنے لوگ اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اونٹ ہدی کا جانور ہے، یعنی حج میں قربانی کے لیے ہے، تو اونٹ کے اندر صرف 7 آدمی ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البقرۃ عن 7 والجذور عن 7، کہ گائے 7 آدمی کی طرف سے کافی ہوگی اور اونٹ بھی 7 آدمی کی طرف سے کافی ہوگا۔ یہ حج کے جانور کے لیے ہے، جبکہ قربانی میں اونٹ 10 آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، یعنی اونٹ میں 10 حصے لگائے جا سکتے ہیں اگر قربانی کر رہے ہوں تو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو عید الاضحیٰ آ گئی، سفر ہی میں قربانی کا دن آ گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاشترکنا فی البقر 7 وفی البعیر 10، تو ہم لوگوں نے گائے میں 7 آدمی شرکت کی اور اونٹ میں 10 آدمی نے شرکت کی۔ تو گویا کہ اگر قربانی ہے تو اس میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس اونٹ کو ہدی کے طور پر ذبح کیا جا رہا ہے تو حاجی لوگ صرف اونٹ کے اندر 7 آدمی ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 14 حصے ہیں؟ اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 14 حصے ہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے 14 تو کہیں بھی نہیں سنا، 10 حصے بعض دفعہ بعض ائمہ کا کی رائے ہے کہ اونٹ میں قربانی میں 10 حصے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک اونٹ میں 7 حصے ہی ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک بھی 7 حصے ہیں، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف روایات ہیں۔ اب اختلافی مسائل میں زیادہ شدت بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ دلائل میں لوگ الجھتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ سیزن چلے گا اختلافی مسائل کا قربانی میں، اور پھڈے بازیاں ہوں گی، تو اسی پھڈوں سے بچنے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ بھئی ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے پہ طنز نہ کرو۔ تو زیادہ تر اردو اسپیکنگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 7 حصوں سے زیادہ اونٹ میں حصے نہ ڈالے جائیں، تو اس لیے اونٹ میں 7 حصے ہی قربانی کے ہوں گے، جو صحیح قول ہے ہماری رائے میں۔ تو 7 حصوں سے زیادہ لوگ اونٹ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کر رہا ہے تو اس پہ بھی طنز نہ کریں، اور اس پر بھی لازم ہے کہ ادھر طنز نہ کرے۔ وہ قربانی کے جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے کلپس میں سنا ہے کہ قربانی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قربانی ہوتی ہے ہدی اور ایک قربانی ہوتی ہے اضحیہ۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مکہ میں اور منا میں ذبح کرتے ہیں، اور اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو ساری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اگر قربانی ہدی ہے تو ایک بھیڑ بکری دمبے قسم کا جانور ایک فرد سے زیادہ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، وہ صرف ایک بندے کی طرف سے، ایک فرد کی طرف سے ہوگا۔ اور گائے اور اونٹ، ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اگر قربانی ہدی ہے، تو یہ ہدی کی بات کر رہا ہوں۔ ہدی میں بھیڑ بکری قسم کا جانور صرف ایک فرد کی طرف سے ہوتا ہے، ایک فرد سے زیادہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور گائے اور اونٹ، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم منا میں تھے، اور ہم میں منا کے موقع پر ہر بندہ، ہم سب 7 لوگ گائے میں اور 7 لوگ اونٹ میں شریک ہوئے، تو 7 سے زیادہ گائے میں اور اونٹ میں ہدی کی قربانی کی صورت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر قربانی اضحیہ ہے جو عام مسلمان اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں،
تو اس میں بھیڑ بکری اور دمبے قسم کا جانور ایک فرد نہیں بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اس میں زیادہ لوگ پیسے ڈال کر شرکت نہیں کر سکتے، لیکن ایک جانور گھر کے زیر کفالت، سربراہ کی زیر کفالت تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ جبکہ اونٹ، گائے میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، اور اونٹ میں اگر اضحیہ ہے تو 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل سنن ابو داود میں اور ترمذی میں حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، موقع آ گیا عید الاضحیٰ کا، تو فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہوئے۔ تو ایک اونٹ کے اضحیہ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں، ہدی کے اندر 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اضحیہ میں بھی اونٹ کے اندر 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ بعض کا خیال ہے، لیکن یہ خیال چونکہ بغیر دلیل کے ہے، اس کی بنیاد نہ کسی آیت پر ہے، نہ پیارے پیغمبر کی کسی سنت اور حدیث پر ہے، اس لیے یہ بغیر دلیل کے جو خیال ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی وزن، قیمت اور کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اضحیہ میں اونٹ کے اندر بھی 7 لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو 10 لوگ تھے نا شریک ہوئے، یہ حدیث یہ سفر کی وجہ سے 10 لوگ شریک ہوئے تھے، سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سفر میں تھے تو سفر کی وجہ سے 10 شریک ہوئے تھے، یا اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دے دیا گیا تھا اس لیے 10 لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو ویسے 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ سفر کی وجہ سے اگر 10 شریک ہوئے تھے اونٹ میں تو گائے میں بھی 10 ہونے چاہیے تھے، کیونکہ سفر میں تو وہاں وہ بھی تو سفر والا عذر تو وہاں بھی موجود ہے، گائے میں بھی موجود ہے، صرف اونٹ میں تو نہیں ہے۔ اونٹ میں اگر سفر کے اندر 10 شریک ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، تو یہ وجہ تو گائے میں بھی موجود ہے، پھر گائے میں بھی 7 شریک ہونے چاہیے تھی۔ اور پھر اگر یہ وجہ ہے تو ہدی جو مینا میں اور مکے میں لوگ حاجی لوگ کرتے ہیں ان میں بھی 10 شریک ہونے چاہیے تھے اونٹ میں، حالانکہ وہاں تو 10 شریک ہی نہیں ہوتے، وہاں تو 7 سے زیادہ شریک ہی نہیں ہو سکتے ہدی میں، تو وہاں تو سارے لوگ ہی مسافر ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں، باقی سارے ہی مسافر ہوتے ہیں، تو وہاں بھی پھر 10 شریک ہونے چاہیے تھے، اور وہاں بھی اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ بات ان لوگوں کی درست نہیں ہے کہ یہ سفر کی وجہ سے 10 شریک ہوئے ہیں، حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اضحیہ کے اندر اونٹ کے اندر 10 حصے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور گائے کے اندر 7 زیادہ سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو پیارے پیغمبر کی سنت سمجھنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں۔ اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا۔ البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں، 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط ہے۔ 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔